گناہ کبیرہ میں سے 52ویں نمبر کا گناہ کبیرہ ہے مسلمان کو گالی دینا۔ 52 نمبر پر جو گناہ کبیرہ ہے اس کا نام ہے مسلمان کو گالی دینا۔ ہماری زبان کے اندر گالی اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کسی کی ماں بہن کو یاد کیا جائے، جبکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو گالی کا مفہوم اتنا تنگ نہیں ہے جتنا میں اور آپ بیان کرتے ہیں، بلکہ گالی کے مفہوم کے اندر وسعت ہے۔ ہر ایسا جملہ جو کسی مسلمان کی زبان سے کسی مسلمان کے متعلق نکلے اور اس کے اندر دوسرے مسلمان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، اس کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، اس کی کمی کا پہلو نکلتا ہو، اس جملے کو گالی کہا جائے گا۔ اور یہ گالی دینے کا معاملہ ایسا خطرناک ہے کہ جب کوئی انسان گالیوں کا عادی ہوتا ہے اور گالم گلوچ اختیار کرتا ہے تو چونکہ گالی کے اندر اگلے کی توہین ہوتی ہے اور اگلے کی عزت پر حرف آتا ہے، اس لیے ایسے بندے سے لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اپنی عزت کے دفاع کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے ایسے بندے سے تعلقات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسانوں میں سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدتر انسان وہ ہوگا کہ جس کو لوگوں نے اس کی وجہ سے، اس کی زبان کی وجہ سے یا اس کے شر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ عام طور پر گالم گلوچ کرنے والے بندے سے ہر بندہ کتراتا ہے، ہر بندہ ڈرتا ہے کہ میں اگر قریب جاؤں گا تو مجھے بھی سننے کو ملیں گی۔ چنانچہ عام طور پر اس قسم کا جو بندہ ہوتا ہے اپنے گمان کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو ایسا جواب دیا، میں نے اس کو لاجواب کر دیا، یا مجھ سے وہ بات نہیں کر سکتا۔ ان باتوں کے پیچھے یہ کہنے والے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جس بندے سے لوگ اس کے شر کی وجہ سے بچتے رہیں، دور رہیں، ایسے بندے کو جو مقام ملے گا وہ بدترین مقام ملے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ فسق کا مطلب کیا ہے؟ نافرمانی ہے اور گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ گالی دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ان چیزوں کو ثابت کرنا کہ جو چیزیں اللہ کی ذات یا ان کی شیان شان نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد اللہ کے لیے ثابت کرنا، اولاد اللہ کے لیے ثابت کرنا در حقیقت اللہ کی ذات کو گالی دینا ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی مسلمان کی زبان سے ایسا جملہ نکلے کہ جس جملے کے اندر کسی اور مسلمان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو 52ویں نمبر کا، 51 اور 52 نمبر کا جو گناہ کبیرہ ہے کہ مسلمان کی زبان سے ایسا لفظ نکلے جس سے کسی اور مسلمان کی عزت پر حرف آتا ہو۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کے حق میں دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، اس کی عزت کے اوپر حملہ کرتے، تمہاری ماں ایسی، تمہارا باپ ایسا، تمہاری بہن ایسی، تمہاری بیٹی ایسی، تو یہ سارے قابل احترام رشتے ہیں۔ ان رشتوں کو لتاڑنا یا اس بندے کو توہین آمیز کلمات کے ذریعے سے یاد کرنا اور پھر اس کی بنیاد پر لوگوں کا اس بندے سے کنارہ کش ہو جانا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ چنانچہ بازار کے اندر دیکھیں، آپ کو اس بندے کے یار بہت زیادہ ملیں گے، دوست احباب بہت زیادہ ملیں گے جس کی زبان کے اندر نفاست ہو، جس کی زبان کے اندر نفاست ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بہت زیادہ یعنی کہ لوگوں کی زبان پر ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ میٹھا ہوتا ہے اور جھوٹ کڑوا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کو ٹک نہیں سکتا کہ میں سچی بات کرتا ہوں، وہ بات سچی نہیں کرتا، وہ بات کڑوی کرتا ہے۔
وہ بات دل جلانے والی کرتا ہے، وہ بات اگلے کی توہین پر مبنی کلمات کی کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ اگر میرے ساتھ لوگوں کے تعلقات میں کمی آ رہی ہے، اس کے پیچھے کہیں میرے وہ معاملات تو نہیں ہیں کہ جو زبان کے ذریعے سے میں لوگوں کو پریشان کرتا ہوں۔ اگر یہ والا معاملہ ہے تو پھر اپنے آپ کو بدترین بندہ شمار کرے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 52ویں نمبر کا گناہ کبیرہ ہے مسلمان کو گالی دینا۔ میں نے آپ کو گالی کے بارے میں بتلا دیا، ہر وہ کلمہ جو کسی کی توہین پر مشتمل ہو اس کو گالی سے یاد کیا جاتا ہے۔